چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور جو کچھ ہم علم کی باتیں سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ شامل رہیے، اور انشاءاللہ العزیز آج بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خلافت کے حوالے سے بہت سی انشاءاللہ باتیں کریں گے۔ آپ جب خلیفہ بنے، صحابہ نے کس انداز سے آپ کی اس خلافت کو قبول کیا، آپ کی بیعت بھی کی، آپ مصلی امامت پر بھی پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ مصلی امامت تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی آپ اس پر فائز تھے، اور وہ ذمہ داری آپ ادا کر رہے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد باقاعدہ بطور خلیفہ آپ مسلمانوں کے امور اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو دینی امور ہیں، نمازیں وغیرہ، تو اس کے لیے بھی آپ مصلی امامت پر موجود رہتے۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی محمد سجاد صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سجاد صاحب، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر آتا ہے، تو آپ تو ویسے ہی اول ہیں کئی معاملات میں، اسلام لانے کے اعتبار سے، ابتدائی مبلغین کے اعتبار سے، دین کے داعی کے اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہونے کی حیثیت سے، آپ کے ساتھ سفر میں، حضر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں پانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہر اعتبار سے اول ہیں، اور مسلمانوں کے خلیفہ بھی اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر معاملے میں اول، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بالخصوص نیابت یعنی آپ کے نائب ہونے میں بھی آپ سب سے اول ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بغیر کسی فاصلے کے بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اور آپ کی خلافت پر تمام صحابہ کرام، تمام امت کا اجماع ہے، تمام متفق ہیں، اور تمام نے اتفاقی طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، بالاتفاق آپ خلیفہ ہوئے۔ بالاتفاق آپ خلیفہ ہوئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا تو اس وقت حالات صحابہ پر شدت غم کی وجہ سے بڑے کٹھن حالات تھے۔ ظاہر بانی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا، وصال فرمانا ایک بہت بڑا عظیم سانحہ تھا۔ جی، اس وقت مسلمانوں کو سنبھالنا اور اس وقت صبر کے ساتھ کھڑے ہونے میں بھی پہلے نمبر پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحابہ پر یہ حالت تھی غم کی کیفیت میں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا،
میں اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں. یعنی یہ سننا بھی نہیں گویا کہ یہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ شہر سے باہر تھے، نواحی علاقے میں آپ کا گھر تھا. آپ کو جب اطلاع ملی تو آپ فوراً وہاں سے حجرہ مبارک میں حاضر ہوئے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر چادر تھی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے چہرے انور سے چادر کو ہٹایا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. اور اس کے بعد آپ باہر تشریف لے آئے اور آپ نے صحابہ کی حالت ملاحظہ فرمائی تو ایک عجیب اضطراب تھا. صحابہ پر ایک عجیب غم کا پہاڑ یوں سمجھے کہ گر پڑا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے صبر عطا فرمایا. آپ نے گویا کہ پوری ہمت جمع کر کے آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. وہ آپ کا ایسا خطبہ تھا کہ صحابہ کے دلوں میں قرار آ گیا. اللہ اکبر. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی کہ اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے تشریف لے جائیں یعنی رحلت فرما جائیں تو آپ سے پہلے بھی رسول آئے اور ظاہری پردہ فرمایا. تو جب اس آیت کو آپ نے تلاوت کیا تو صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ یہ آیت آج ہم نے سنی ہے. اللہ اکبر. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جو استدلال کیا اور پھر صحابہ کو یہ تسلی دی کہ یہ جو لمحہ ہے یہ آنا ہے، انبیاء پر بھی آنا ہے اور یہ حقیقت ہے اور اس کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. ماشاءاللہ. سجاد صاحب، یہ تو حدیث میں روایات میں واضح طور پر موجود ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی زندگی میں ہی اپنا وزیر فرمایا. انہیں بھی وزیر فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی وزیر فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کہیں کہ زمین پر بھی آسمانوں پر بھی ہے. سبحان اللہ. اور زمین پر آپ کے وزیر یہ دو خلفاء ہیں، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، اور آسمانوں پر آپ کے وہ دو وزیر جو ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام. یہ آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کی حکومت وہ زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے. اب ظاہری طور پر پھر آگے جو خلافت کے سلسلہ بڑھا تو سجاد صاحب کیسے یہ انتخاب اور اس انتخاب کے کچھ مراحل کیا تھے؟ جی، اس انتخاب کے مراحل کچھ یوں تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہری وصال فرمایا تو اب مسلمانوں کے امور چلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب کی ضرورت تھی کہ کس کو مقرر کیا جائے. ویسے تو تمام صحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی پر، آپ کی افضلیت پر، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب ہونے کی حیثیت سے بھی تمام کے ذہنوں میں یہ بات واضح تھی. ہوا کچھ یوں کہ انصار نے بھی اس کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کیا کہ کس کو خلیفہ مقرر کیا جائے، کیونکہ انصار کی ایک جماعت تھی اور مدینۃ المنورہ یہ انصار کا شہر تھا اور بکثرت صحابہ انصار میں سے تھے. تو انہوں نے بھی سقیفہ بنی سعدہ، یہ ایک چبوترا تھا، تو اس کے اوپر جو ہے وہاں پر اجلاس ہوا انصار صحابہ کا. حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مہاجرین صحابہ یہ مسجد نبوی شریف میں موجود تھے. تو ان کو اطلاع ملی کہ ایک اس طرح کا اجلاس ہو رہا ہے کہ جس میں امور خلافت کس کے سپرد کیے جائیں اس پر گفتگو ہو رہی ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا اور فرمایا کہ ہمیں شرکت اس میں کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں. تو تین صحابہ شیخین یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم اور حضرت ابو عبیدہ
بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں ثقیفہ بنی سعدہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار صحابہ کے سردار تھے وہ وہاں پر موجود تھے، چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ پھر وہاں پر کچھ منظر یہ تھا کہ جب اس پر یوں سمجھے ڈیبیٹ ہوئی کہ امور خلافت کس کے سپرد کیے جائیں، تو انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، انہوں نے انصار کے فضائل بیان کیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لطف و کرم انصار پر کیسا تھا، انصار نے کس طرح دین میں اپنی خدمات پیش کی، اور پھر جو ہے وہ جب مہاجرین کے ساتھ ان کا کیسا تعلق، اور ان کو اپنے گھر وغیرہ سامان سب پیش کر دیا، ان چیزوں کو بیان کیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ سب صحابہ سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ ان کو جواب دیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آپ کا ارادہ دیکھتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے نہیں بولنا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی تلخ بات کہہ دیں اور بدمزگی ہو جائے، تو اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج سے آپ واقف تھے، تو صدیق اکبر نے ان کو خاموش کرا دیا۔ پھر آپ خود جو ہے وہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس وقت لوگوں کے جو دلوں میں اضطراب تھا، ان کو فلاں کو بنا دیا جائے، آپ نے ایک ایسا عظیم الشان اور دلوں کو اطمینان دینے والا خطبہ ارشاد فرمایا کہ سارے صحابہ کے دل مطمئن ہو گئے اور سب آپ کے خلیفہ ہونے پر بھی راضی ہو گئے۔ آپ نے سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی، آپ نے انصار اور مہاجرین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں اللہ پاک نے اہل عرب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوم نے جس طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں، جس طرح انکار کیا، تو اللہ پاک نے انہی لوگوں میں سے چند لوگوں کو سرکار کا معاون اور مددگار بنایا، جنہوں نے قوم کی اذیتیں سہیں، تکلیفیں برداشت کیں۔ اس وقت جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری طور پر کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، تو یہی چند رفقات ہیں مہاجرین کہ جنہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور اللہ پاک نے اس کو وسعت عطا فرمائی۔ ان چند سے پھر اتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بن گئے، اور پھر اللہ پاک نے جو ہے وہ انصار کو یہ عزت عطا فرمائی کہ سرکار ان کے ہاں تشریف لے ہے، اور پھر سرکار نے آپ لوگوں کو اپنا وزیر بنایا۔ پھر حضرت صدیق اکبر نے انصار کے فضائل بیان کیے اور وہ احادیث بیان کی جو سرکار نے جو ہے وہ انصار کے بارے میں بیان کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھیے کہ جنہوں نے اول طور پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تکلیفیں برداشت کی، وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ خلیفہ ان میں سے ہونا چاہیے۔ تو آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، انصار کے فضائل بھی بیان کیے، مہاجرین کی گویا کہ فضیلت کو بھی آپ نے ثابت کر دیا، اور پھر آپ نے حضرت سعد سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، آپ کو یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے؟ تو حضرت سعد نے عرض کی کہ ہاں مجھے معلوم ہے، اور سرکار نے یہی فرمایا کہ ائمہ قریش میں سے ہوں۔ اور کیا کمال محبت صحابہ کی بھی۔ پھر اس کے بعد جیسے یہ ایک واضح دلیل سامنے آئی اور بات آئی کہ سرکار علیہ السلام نے یہ فرما دیا، تو پھر سب نے اسی کو کہ آپ دیکھیے نا صدیق اکبر کی عاجزی۔ پھر صدیق اکبر نے خطبہ فرمانے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ مجھے خلیفہ بنا دیا جائے، آپ نے فرمایا کہ میں قریش کے 2 بہترین مرد تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان میں سے جس کو چاہو آپ اپنا خلیفہ بنا لو۔ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے اور یہ فاروق اعظم رضی اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر نے میرا نام لیا تو مجھے یہ لگا کہ بغیر کسی گناہ کے میری گردن اڑا دی جائے، یہ میرے لیے آسان ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی بڑی ذمہ داری یہ میرے لیے بہت مشکل تھی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحب ہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا آپ سرکار کے ساتھی، ہم سب سے افضل اور بہترین ہیں، تو آپ کی موجودگی میں کیسے بن سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لائیے اپنا ہاتھ، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔
تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بیعت کی، پھر اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح، پھر تمام جو انصار وہاں پر موجود تھے سب نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ خصوصی بیعت تھی جو وہاں پر ہوئی۔ پھر عمومی بیعت اس وقت ہوئی کہ جب سیدنا صدیق اکبر دوسرے دن مسجد نبوی میں تشریف لائے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ ان کو جانتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام معاملات میں آپ کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھی ہیں، ہم سب سے افضل اور سب سے بہترین ہیں، تو آپ سب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیجیے۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت بیعت عامہ جو ہے، یعنی تمام لوگوں نے پھر بیعت عامہ کی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ یوں پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا سلسلہ ہوا اور بیعت عامہ ہوئی کہ سب لوگ یہ وہاں آ کر حاضر ہوئے، آپ کی نمازیں بھی آپ کے پیچھے پڑھتے اور آپ کو خلیفہ بھی تسلیم کیا۔ جمیل صاحب، چیلنجز بھی بہت تھے اس وقت، نئے نئے فتنے بھی ایک طرح کے وہ بھی اپنے سر اٹھا رہے تھے، اور ایسے موقع پر کئی ایسی چیزیں کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ کر گئے ہوئے ہیں، کچھ لشکر روانہ بھی کیے ہوئے ہیں اب، اور ساتھ ساتھ دیگر یہ چیزیں تھی سامنے، چیلنجز تھے، کیا تھے اس وقت، کیا کیفیت؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت منصب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ کی خلافت میں مسلمانوں کو اور دین اسلام کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد کچھ قبائل کا دین اسلام سے پھر جانا، کچھ لوگوں کا زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر دینا کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مانعین زکوٰۃ کا بھی پیچھا کیا، تعاقب کیا، اور دین اسلام کی جو بنیاد 5 ارکان پہ رکھی گئی جن میں زکوٰۃ کا فعل بھی شامل ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی شامل ہے، تو اس رکن کو ایک طبقہ وہ انکار کر رہا تھا، ایک رخنہ دین اسلام کے اس رکن میں آ رہا تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ستون کو مضبوط کیا اور زکوٰۃ کی فرضیت کو واضح طور پر امت پر ظاہر کر دیا کہ زکوٰۃ جس طرح نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اگر کوئی اتنا مال بھی زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا تو اس وقت بھی زکوٰۃ فرض ہونے کی صورت میں اس سے وہ مال لیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بہت بڑا جو فتنہ تھا وہ ایک جھوٹے نبوت کے دعوے دار مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا، اور وہ اتنا سخت فتنہ تھا کہ جس فتنے کا اثر لوگوں کے ایمان پر پڑ رہا تھا کہ اللہ تبارک عقیدہ ختم نبوت ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بیان فرما دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی تفسیر فرما چکے، لا نبی بعدی، اور اس پہ واضح طور پہ فرامین ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا، اب نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا نہ میرے بعد کوئی رسول ہوگا۔ تو یہ واضح احادیث کریمہ ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے۔ اب مسلمہ کذاب کا جو فتنہ تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد اور زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آتا ہے۔ جو مسلمہ کذاب کو نبی مانتا گیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا چلا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مدینہ منورہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک لشکر اس مسلمہ کذاب کے فتنے کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا، اور اللہ کے کرم سے دور صدیقی کے مختصر ترین خلافت کے دور میں ہی وہ فتنہ مسلمہ کذاب ختم ہو گیا، وہ ہلاک و برباد ہوا۔ اور اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ جو منہج نبوت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ مبارکہ ہے، اس کے مطابق امت کو محفوظ رکھا، بچایا، اور دین اسلام کے جو احکامات تھے وہ امت تک پہنچائے۔ اور آپ کی جو اہمیت ہے وہ اتنی مسلمہ ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جیسی ہستی بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی محافظ ہے، کتنی آپ کی جان کی حفاظت چاہتی ہیں۔ اور وجہ کیا ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی کا ایک بڑا حصہ جس ہستی کو گزارنے کا موقع ملا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ تو یوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت، رفاقت ان کو اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی حاصل تھی، اور جب حضور نے اسلام پیش کیا تو آپ نے بلا تردد حضور پر ایمان لے کر آئے، پھر یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر حضر کا ایک طویل وقت آپ رہا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک جگہ قصہ نامی ہے، وہاں پر جب آپ نے لشکر روانہ کرنا چاہا تو خود بھی سواری پر سوار ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس سواری کی لگام حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم تھام لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں الا اینا یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں ایک اس لشکر اسلام کے ساتھ ساتھ شریک ہو کر راہ خدا میں جہاد کروں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کا لشکر میں جانا اور پھر آپ کو کچھ ہو جائے، یعنی آپ شہید ہو جائیں، تو یہ کسی بھی طور پر ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ آپ کے بغیر اس وقت دین اسلام کا نظام کوئی بہتر طریقے سے چلا نہیں سکے گا، اس لیے ہم آپ کو کھونا نہیں چاہتے، آپ کے وجود سے ہم محروم ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لہذا ابھی ہم موجود ہیں، آپ مدینہ منورہ میں ہی کیا بات ہے، کیا بات ہے، یعنی یہ محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کر رہے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اپنی محبت کا بھی اظہار کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہمیت ہے واہ واہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صبح و شام کے اوقات دیکھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مشاورتیں جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا کرتی تھیں، تو دین اسلام کو منہج نبوت کے مطابق مسلمانوں کی اب جو رہنمائی اس وقت جو ہستی کر سکتے تو وہ حضرت صدیق اکبر، وہ آپ ہیں۔ لہذا آپ اس وقت لشکر اسلام کے ساتھ ساتھ سپاہی کی حیثیت سے یا سپہ سالار کی حیثیت سے نہ جائیں، اس وقت ہم موجود ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مدنی کے ناظرین، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے بہادر تھے، اور اس کا بھی برملا اعلان خود حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم وہ کیا کرتے تھے، بلکہ اصحاب کو بتایا کرتے تھے، اور اپنے دور خلافت میں بھی اس چیز کا اظہار فرماتے کہ صحابہ میں سب سے جو بہادر ترین انسان، بہادر صحابی، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح صحابہ آپ کے علم کے حوالے سے بھی یہی کہتے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن پاک کے بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑا علم رکھنے والے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے، آپ کے فیض سے آپ کو علم کا وہ حصہ ملا ہے کہ آپ اس میں بھی بہت بڑا درجہ رکھتے تھے۔ بلکہ جب سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر یہ نازل ہوئی تو سجاد صاحب بڑی ایک خوشی کا سما تھا یہ سورت مبارکہ کہ اللہ کی طرف سے فتح اور نصرت ملی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فرمایا کہ اب لوگوں کی فوجیں دین کے اندر داخل ہو جائیں گے، اتنے لوگ دین میں آ جائیں گے کہ فوج در فوج لوگ دین قبول کریں گے۔ اب یہ ایک تو خوشی کا معاملہ تھا کہ بھی لوگ اتنے دین کو قبول کریں گے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رونے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ موقع خوشی کا ہے، اسلام کی سر بلندی کا ہے، اور آپ رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے یہ کلمات میں جو یہ ارشاد فرمایا گیا نا، اس میں یہ اشارہ اور ایک طرح کا یہ موجود ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، اب دنیا سے وصال فرما جائیں گے۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نبی جو آتے ہیں لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے، اور ان کو ایمان اور ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے آتے گئے، تو جب یہاں فرما دیا فوج در فوج اب لوگ دین کے اندر آ جائیں گے، تو پھر وہ نبی کے گویا کہ وصال کا وقت وہ قریب آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ کیا کہیں گے سجاد صاحب، ایسا علم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے، اور پھر جو ایک خاص قربت آپ کو نصیب تھی، اور خاص یوں سمجھے کہ راز اور خاص امور جو آپ جانتے تھے وہ کوئی اور دیگر صحابہ نہیں جانتے تھے۔ آپ کے افضلیت کی، آپ کے اول ہونے کی، آپ کو سب سے بلند و برتر رکھنے کی ایک وجہ صحابہ یہ بھی بیان کرتے تھے کہ جب بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی رائے لیتے، مشورہ لیتے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم ان سے رائے لیتے۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ صدیق اکبر نے یوں کہا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا، تو یہ چیز صحابہ کے دلوں میں راسخ ہو چکی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے مزاج شناس ہیں۔ اسی طرح کی، جس طرح آپ نے یہ آیت بیان کی، اسی طرح کی ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم کے متعلق بھی آیا ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا، تو تمام لوگ خوش ہو رہے تھے کہ آج ہمارا دین کامل ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گریہ اوزاری کر رہے تھے۔ تو جب آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ نے یہی وجہ ارشاد فرمائی کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین اسلام کو لائے اور اس کی ترویج اور اشاعت کے لیے آئے تھے، اور آج کے دن دین اسلام کی تکمیل ہو گئی، تو گویا کہ سرکار جس مقصد کے لیے مبعوث ہوئے وہ مقصد پورا ہو چکا۔ تو اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر آخرت ہوگا اور ان قریب ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ تو یہ جو سمجھنا ہے اور یہ جو مزاج شناسی ہے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتہائی قرب حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا ہی جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح فرما رہے ہیں اور یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ عمرہ ہم نہیں کرتے، واپسی چلے جاتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی طبیعت ایک تھی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر نہیں ہیں، تو بالکل ہیں حق پر، پھر یہ معاملہ آپ ہمیں حکم فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی جواب دیا نا، تو یہ یہاں سے بھی نکل کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اچھا وہاں بھی جا کر کیا ہم حق پر نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ایسے ہیں۔ تو پھر یہ کیوں معاملہ ہو رہا ہے، یعنی کیوں صلح کی جا رہی، ہمیں حکم دیں حضور علیہ الصلوۃ۔ جو جواب نبی کریم علیہ السلام نے دیا وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جیسے اطمینان، ایک سکون والی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ اس میں شفیق صاحب مسئلہ یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہر چیز کا جزیہ ہوتا تھا، یعنی سرکار کا فرمان ہوتا تھا۔ روایتوں میں آیا کہ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے ایک سریے کا، یعنی آپ خود سرکار شرکت نہیں فرمائی، لشکر بھیجا، اس میں حضرت عمرو بن عاص کو امیر بنایا، اور اس لشکر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شامل تھے، اور امیر تھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ایک جگہ پر پڑاؤ ہوا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ کوئی بھی لشکر کا شخص آگ نہیں جلائے گا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر حیرت ہوئی اور فرمانے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی آگ نہیں جلائے گا؟ تو آپ کو غصہ آیا کہ یہ آپ نے کیا حکم دے دیا کوئی آگ نہیں جلائے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فاروق اعظم سے فرمایا کہ اے فاروق اعظم، آپ ٹھنڈے ہوں، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمرو بن عاص جنگ کے امور کے ماہر ہیں، تو اب انہوں نے اگر یہ حکم دیا ہے تو اس میں کوئی جنگی مہارت کا نقطہ ہے، تو اس لیے آپ خاموش رہیں۔ تو اب یہ دیکھیں نا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس سرکار کی ایک بات تھی، تو یہ وہ چیز تھی کہ ہر معاملے میں صدیق اکبر کے پاس سرکار کی رہنمائی موجود تھی، تو وہ پھر کیسے ایک دوسرے کے مزاج شناس نہیں ہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شفیق صاحب، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک، مزاج شناسی، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی طبیعت مبارک سے جو آگاہی تھی،
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، اپنے امتی کو کیسا بنتا ہوا دیکھنا پسند فرماتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے بھی دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے اپنی ایک امتیازی شان رکھتے ہیں۔ سبحان مسلم شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مابین جلوہ فرما ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ایک سوال ہوتا ہے، من اصبح منکم الیوم صائما، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ صحیح، قال ابو بکر انا، واہ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہو اور جواب میں سب کی طرف سے لا آ جائے اور ان کا آنا، اور ان کا کہنا ہے کہ انا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فمن تبع منکم الیوم جنازۃ، آج جنازے میں تم میں سے کس کی شرکت ہوئی ہے؟ مدینہ منورہ میں دیگر اطراف میں بھی انتقال ہوتے تھے تو کہیں نہ کہیں جنازے کا موقع ملتا رہتا تھا، تو آج تم میں سے کسی نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال کے جواب میں عرض کرتے ہیں انا، اللہ کو سبحان یا رسول اللہ جنازہ بھی پڑھنے کا آج مجھے موقع ملا ہے۔ کیا بات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر ایک اور سوال ارشاد فرماتے ہیں فمن اطعم منکم الیوم مسکینا، آج کسی مسکین کو کسی نے تم میں سے کھانا کھلایا ہے؟ کھلایا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال کے بھی جواب میں عرض کرتے ہیں انا، یا رسول اللہ مجھے آج کسی مسکین کو کھانا کھلانے کا خود روزہ رکھا ہے اور مسکین کو کھانا کھلایا، مسکین کو کھانا کھلایا۔ پھر ایک اور سوال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فمن عاد منکم الیوم مریضا، کسی مریض کی تم میں سے کسی نے آج عیادت کی ہے؟ تو اس سوال کے بھی جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا انا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سعادت بھی مجھے ملی ہے کہ میں نے کسی مریض کی عیادت کی ہے۔ تو اس پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، واہ، یہ باتیں جس آدمی میں بھی جمع ہوں گی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیا بات، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی دیکھیں کہ جو عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں میں دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھنا اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے نہیں کہا تھا کہ تم نے روزہ بھی رکھنا ہے، تم نے مسکین کو کھانا اور بھی یہ کھلانا سوالات ہے، انہیں، اور یہ سوالات ہوں گے، لہذا تم پہلے سے تیاری کر کے آنا تو تمہاری شان ظاہر ہو جائے گی۔ نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سوال کیا ہے جس کا پہلے کوئی تذکرہ نہیں تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حضور کی پسند کو مد نظر رکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی سوال کے جواب میں یہ نہیں آیا کہ آج کسی نے بھی روزہ نہیں رکھا۔ اور یہ نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہی عمل پیرا ہونا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے سوال پوچھنا یہ بھی ایک ترغیب کے لیے ہے، اور یہ الحمدللہ مشائخ اعظام کا یہ طریقہ کر رہا ہے۔ ہمارے بھی اس دینی ماحول میں نیک اعمال کا رسالہ جو ہے تو اس میں بھی سوالات جوابات کی صورت میں، تاکہ اگر آدمی نہیں کچھ عمل کرتا تو کم از کم اس کو پڑھے دیکھے اور اس کی طرف کچھ بڑھتا رہے گا کہ ہاں اس سوال کا جواب بھی ہاں، اس سوال کا جواب بھی ہاں، اس سوال کا جواب بھی ہاں۔ تو یہ تبھی ہے جب علم میں بھی اضافہ ہو، علم بھی ہو، ساتھ ساتھ عمل کا بھی جذبہ ہو۔ قربان جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمیل صاحب نے بڑی پیاری بات چھیڑ دی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب وہ صدقہ کرنے کا جو موقع تھا جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں کہ میں آدھا مال لے کر آ جاؤں، ٹھیک ہے، اب یہاں بھی مزاج شریف کے اندر یہ دیکھیں کہ حضور کا سوال کیا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کون کیا لے کر آیا ہے، سوال یہ کہ کون گھر پہ کیا چھوڑ کر آیا۔ لیکن قربان جائیں پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں پر بھی گویا کہ جیتنے کی بشارت دینی تھی یا سند دینی تھی، جو کہ حضرت عمر یہ گویا کہ خواہش لے کر آئے تھے کہ آج میں آگے بڑھ جاؤں گا، زندگی بھر کوششیں نیک اعمال میں کرتا رہا ہوں لیکن میں آگے نہیں بڑھ سکا صدیق اکبر سے، آج آگے بڑھ جاؤں گا۔ اور اپنے مال کو آدھا آدھا کرنا، وہ آدھا مال بھی اتنا تھا کہ صدیق اکبر کے پورے مال سے بھی کئی گنا زیادہ ان کا وہ آدھا مال تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال یہ فرمایا اپنے گھر کیا چھوڑ کر آئے؟ تو کہتے ہیں آدھا یا رسول اللہ، آدھا لے کر آئے ہوں آدھا۔ اور یہی سوال جب حضرت ابو بکر صدیق سے ہوتا ہے
تو آپ کیا ہی خوب فرماتے ہیں، گھر والوں کے لیے میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے باقی جو کچھ تھا وہ آپ کے قدموں میں لا کر جو ہے وہ حاضر کر دیا ہے۔ تو یہ بھی حضور علیہ السلام کے مزاج شناس ہونا کہ آپ کیا پوچھیں گے وہ گویا کہ پہلے سے ہی اس کا جواب لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو اپنا مال خرچ کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا برملا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اعتبار سے بھی عظمت و شان کا اظہار فرمایا کہ لوگوں میں اپنے مال کے ذریعے، اپنی خدمات کے ذریعے جس شخص نے میرے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کی ہے وہ ابو بکر ہیں۔ سبحان اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے۔ اس فرمان کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اپنے الفاظ تھے کہ یعنی حضور اتنا سراہ رہے ہیں کہ جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا کسی کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا، تو عرض کرتے ہیں، حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا مال سب آپ ہی کے لیے تو ہیں۔ کیا بات ہے، اور یہ آپ کی درینہ خواہش تھی کہ میرا مال ہو سرکار علیہ السلام کی ذات کو، دین کے لیے بھی جہاں ضرورت پڑتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر گویا کہ ہر وقت یہ مال لے کر حاضر رہنا، اپنا مال خرچ کرنا، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ، آپ کی مجلس ہو اور میں بیٹھا رہوں، بس آپ کو دیکھتا رہوں، اور یہ سعادتیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائیں۔ اور سجاد صاحب عمر کا بھی ایک دیکھیں تو ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں تو آپ کی عمر مبارک 53 سال جب آپ نے ہجرت فرمائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 51 سال، بظاہر عمر میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، اور لیکن اس طرح پھر بھی ساتھ ایک خادم کی حیثیت سے آج غار سور پہ جاتے ہیں آدمی تو نیچے دیکھ کے ہی بس نیت کرتا ہے کہ یہی دعا کر لوں، یہی دعا کر لوں، برکات اس کی حاصل ہو جائیں گی، لیکن وہاں کے سفر پہ جانا، پھر اس عمر میں اپنے کندھوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جانا، اور راستے میں بھی اگر کوئی پوچھتا ہے، یعنی صدیق اکبر کو یہ کتنا ایک خوف رہتا کہ کوئی ہمیں دشمن نہ ملے، کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں بائیں ہوتے ہیں، بلکہ کوئی اگر پوچھتا بھی راستے میں کہ بھئی یہ کون ہے، آپ کے ساتھی کون ہیں، لوگوں نے تو اعلان کیے تھے کہ جو ان کو پکڑے گا ان کو ہم اتنے اتنے انعامات دیں گے، تو آپ کا وہ جواب بھی بڑا ایک کتنا خوبصورت کہ حاضر رجل یہدین السبیل، یعنی عام لوگ جو راستہ دکھانے والے ہادی لوگ یہ سمجھتے تھے اچھا ان کو کوئی راستہ دکھانے والا ہے، لیکن آپ کی نیت کہ حقیقی راستہ تو یہی دکھانے والا ہے، رہبر تو ہمارے یہی ہیں جو سیدھی راہ دکھانے والی ہے، جو سیدھی راہ جنت کی طرف جانے والی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف الفاظ کے ظاہری جو معنی جو آدمی سمجھ رہا تھا رہبر کہ ان کو راستہ نہیں پتہ تو وہ راستہ دکھانے والے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقی معنی مراد لیے ہوئے تھے کہ یہی وہ مبارک ہستی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہمیں لے کر جانے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ سجاد صاحب خلیفہ آپ بن گئے، جب خلافت کے امور بھی آپ کے سپرد ہو گئے، تو عام اگر ہم پڑھتے ہیں بادشاہوں کے واقعات اور اس طرح کی ان کی زندگی کے لائف سٹائل، پھر یہ ہوتے ہیں آج دنیا میں کسی کو تھوڑا بہت کوئی عہدہ منصب ملتا ہے تو اس کے انداز ہی جداگانہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور خلیفہ اور مسلمانوں کے تمام دینی اور دنیاوی معاملات آپ کے گویا کے سپرد ہو گئے، تو پھر اس کے بعد آپ کے انداز زندگی یہ کیا کیفیت والا تھا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا جو منصب ہے یہ سنبھالا ہی مسلمانوں کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت ہے، ورنہ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے تو کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوں نائب یا خلیفہ یا خلافت کے امور جو ہے وہ مجھے ملیں گے، مجھے تو کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا، یہ تو آپ لوگوں نے مجھے جو ہے وہ اس منصب پر بٹھا دیا یا یہ منصب عطا کر دیا، تو میں اس لیے مسلمانوں کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت ہی اس کو میں نے سنبھال لیا، اتنی بڑی
بارے گراں کو، ایک بڑے بھاری بوجھ کو۔ تو پہلا فرق عام بادشاہوں میں یا عام جو ہے وہ منصب والوں میں اور حضرت سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب میں یہی ہے کہ لوگ خواہش کر کے منصب لیتے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے پہلے خطبے میں ہی ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، آپ نے مجھے خلیفہ تو بنا دیا لیکن میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ آپ دیکھیں عاجزی تھی آپ کی، عاجزی کمال تھی آپ کی کہ یہ آپ نے مجھے ذمہ داری دے دی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب تک میں راہ ہدایت پر رہوں، سیدھے راستے پر رہوں، تو اس وقت تک تو میرے معاون اور مددگار بننا، اور جب میں راستے سے ہٹوں تو میری اصلاح کر دینا۔ اور آپ نے بہت مختصر خطبہ ارشاد فرمایا یہ لیکن بہت بڑی بات ہے پرمغز تھا۔ صاحب، ایک بندے کو اتنا بڑا منصب ملے اور پھر وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بھی گویا کہ اصلاح کے لیے یوں پیش کرے کہ میری غلطی، یعنی جہاں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے کوئی خلاف ورزی ہو، یہ ایک طرح کی سکھانا بھی مقصود جی تھا۔ جی یہ تعلیم تھی نا کہ میں تمہارا رہبر اور رہنما ہوں، لیکن جب تک سیدھے راستے پر چلوں گا تو رہبر اور رہنما ہوں، اور اگر سیدھے راستے سے ہٹنا چاہوں تو اس وقت بھی میری خیر خواہی کرنا، مجھے سیدھا راستہ بتا دینا۔ یعنی یہ مت سمجھنا کہ میں منصب پر ہوں تو اب میں اگر سیدھے راستے سے ہٹ کر چل رہا ہوں تو اب آپ خاموش رہیں، نہیں، میری اصلاح کر دیں۔ اور پھر فرمایا کہ میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کروں تو اس وقت میری اطاعت تمہارے اوپر لازم ہے، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ جاؤں تو اس وقت تمہارے اوپر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنا بھی ایک طریقہ کار بیان کر دیا کہ دیکھیں میں اگر خلیفہ ہوں تو میں نے اس راستے پر چلنا ہے، اور اگر آپ میری رعایا ہیں تو آپ نے بھی جب تک میں اس راستے پر ہوں تو آپ کے اوپر میری اتباع ضروری ہے، لیکن جب میں اس راستے سے ہٹ جاؤں تو پھر تمہارے اوپر بھی میری اطاعت لازم نہیں ہوگی۔ یہ تو آپ کا ایک یعنی مختصر، جامع اور تمام دنیا کے حکمرانوں کو قیامت تک کے لیے سبق ہے کہ لمبی چوڑی تقریریں کرنے کی بجائے اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے عمل کو پیش کریں، اور پھر لوگوں کو دعوت دیں کہ اگر میں اس عمل سے ہٹ جاؤں تو پھر میں خود ہی اس منصب کا اہل نہیں رہوں گا۔ اور پھر جہاں تک آپ کی طرز زندگی کا تعلق ہے تو آپ خلیفہ بنے تو دوسرے دن آپ جو ہے وہ کچھ کپڑے لے کر جو ہے وہ بازار کی طرف جا رہے ہیں خرید و فروخت کرنے کے لیے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت کہاں کا ارادہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ خلیفہ بنا ہوں، امیر المومنین بنا ہوں، لیکن گھر کا غزر اوقات بھی تو کرنا ہے، تو اس لیے تجارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ چلیے، واپس چلیے، اور جہاں تک آپ کے غزر اوقات کا تعلق ہے تو وہ ہم آپ کے لیے انتظام کر دیتے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ بیت المال سے آپ کی ایک اوسط درجے کی ایک شخص کی جو کھانا پینا، جو زندگی ہوتی ہے، ایک عام نارمل آدمی کی ضروریات زندگی کا سامان ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اور پھر وہ کیا تھا، وہ اس کا اندازہ آپ کے آخری وقت میں ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جو ہے وہ پیاری بیٹی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ جو اونٹنی ہے جس کے اوپر پانی بھر کر لاتے ہیں، اور یہ جو پیالہ جس میں ہم پانی پیتے ہیں، اور یہ جو 2 چادریں میں نے اوڑھی ہوئی ہیں، یہ بیت المال کی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمارے پاس بیت المال کی نہیں ہے۔ اور پھر جب میرا وصال ہو جائے تو آپ یہ چیزیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دینا، کیونکہ جب تک میں زندہ ہوں، خلیفہ ہوں، تو اس وقت تک مجھے بیت المال کی یہ چیزیں استعمال کرنے کا حق ہے، اور جب میرا انتقال ہو جائے گا تو مجھے امیر ہونے کی حیثیت سے، خلیفہ ہونے کی حیثیت سے یہ چیزیں ملی ہوئی تھیں، جب میرا انتقال میں نہیں رہوں گا تو پھر یہ چیزیں بھی یہاں نہیں رہیں گی بلکہ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروا دیں۔ اللہ اکبر، کس قدر یہ امانت کی حفاظت ہے، اور اپنے منصب کے اعتبار سے
پھر جو اس کی ذمہ داریاں بنتی تھیں یہ کیوں نہ ہو، کیونکہ انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے حوالے سے آپ سے تربیت پائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے انہیں سکھایا اور تربیت کی، اس طرح انہوں نے امت کے سامنے بھی اپنا یہ کردار یہ پیش فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عام آدمی کے لیے بھی ان کی زندگیاں وہ رہنمائی کی حیثیت سے ہیں، ہدایت کی ہدایت ہے، رہنمائی رہنمائی ہے، تقوی پرہیزگاری، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، قرآن نے اتقا جسے فرمایا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور دوسرے مقام پر یہی اتقا قرآن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا تقوی پرہیزگاری نصیب فرمائے اور ایسی زندگی ہمیں بھی گزارنے بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔